محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، ابھی جسے محسوس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے دل جس کے احساس سے خالی ہے، شکر و امتنان کے جذبات جس کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جس کے بغیر انسان کی دونوں جہاں کی یہ زندگی برباد ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں میں جس بڑی نعمت کے سلسلے میں لاپرواہی ہے، جس بڑی نعمت کے سلسلے میں ہم غفلت کے شکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کا ملنا اور اسلام کی دولت کا مل جانا۔ اللہ نے مسلمان بنا کر جو پیدا کیا، اسلام کی حالت میں جو ہمیں زندگی ملی، مسلمان گھرانے میں جو ہماری پیدائش ہوئی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ساتھ میں ہمارے اسلام کی یہ خصوصیت ہے، یہ امتیاز ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ جو مذہب ہم کو ملا، جو دین ہم کو ملا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کے نبی کے واسطے سے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پوری زندگی انسان کو صحیح گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک والدین کو مکلف کرتا ہے، جوانی کے بعد اس کے کاندھوں پر ذمہ داریاں رکھتا ہے، تو شروع سے لے کر اخیر تک ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر اسلام کی تعلیمات موجود ہے، جس کو عام طور پر شعبے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کے شعبے 5 ہیں۔ ہمارے دین کے 5 شعبے ہیں۔ ایمانیات ہے، جس میں عقائد انسان کے افکار اور اس کے خیالات اور نظریات کو درست کیا جاتا ہے۔ عبادات کا مستقل ایک شعبہ ہے۔ معاملات ہے، لین دین کے مسائل ہے، معاشرت ہے، رہن سہن کے مسائل ہے، اخلاق ہے۔ یہ مستقل اسلام کے الگ الگ شعبے ہیں جو ہر زندگی میں ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو، ایک انسان کو زندگی گزارنے کے صحیح اصول بتاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ اسلام کی تعلیمات کا نہ پایا جانا یہ ناممکن ہے۔ کوئی بندہ ایسے زندگی کے موڑ پر پہنچے یا زندگی کی کوئی حالت اس کی ایسی ہو کہ اب وہ معلوم کرنا چاہے کہ میری اس حالت میں اسلام کی کیا تعلیمات ہے، تو اس کو ضرور اس موڑ پر، اس حالت میں اسلام کی تعلیمات نظر آئیں گی۔ اسلام میں حالت ایسی ہے، ایک تو عبادات ہے، عبادات مقصودہ، جیسے نماز ہے، نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، عبادت ہے۔ روزہ ہے، عبادت ہے، رکھیں گے ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ ہے، ادا کریں گے، عبادت ہے، ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو انسان کی دنیاوی ضرورتیں ہیں، جو اس کے دنیا کے کام ہیں، کھانا پینا، کمانا، بیوی بچے، اس کے ماں باپ، پڑوسی، زندگی میں یہ اس کے دنیاوی انتظامات ہیں، دنیا کی ضرورتیں ہیں۔ لیکن بندہ اگر ان کو بھی اسلام کی تعلیم کے مطابق لائے گا،
اسلام کے مطابق اپنے یہ زندگی کی ضروریات پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر بھی اس کو ثواب مرتب ہوتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی دنیا کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، کھانے کے بغیر، کھائے پیے بغیر اس کی زندگی کا وجود مشکل ہے، زندہ رہنا مشکل ہے۔ بیوی بچے، کمانا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، یہ اس کی دنیاوی زندگی کی سہولیات کے خاطر ہے، لیکن یہ بھی بندہ اگر اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا تو اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ زندگی کی کسی بھی موڑ پر اسلام کی تعلیمات کو تلاش کیا جائے، چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے، نئی نئی ایجادات آگے بڑھتی چلی جاوے، زمانہ دن بدن نئی چیزوں کو دیکھنے کا عادی بنتا چلا جاوے، ایک زمانے میں جس کا سوچنا محال اور ناممکن تھا آج وہ زمانے میں برسر عام استعمال ہونے لگے، پھر بھی اسلام کی تعلیمات کو تلاش کریں گے تو قرآن و حدیث جو قیامت تک کے لیے چلنے والی ہے اس میں تعلیمات ضرور ملنی ہے۔ ایک طالب علم، ایک معلم ہے، ایک معلم کو اگر دیکھنا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں ایک معلم کے لیے، ٹیچر کے لیے کیا پیغام ہے تو ملے گا کہ معلم کا ہونا کیسا ہے، معلم کے لیے کیا اصول ہے، کیا ہدایات ہے۔ ایک تجارت کرنے والا ہے تو تجارت کے اصول ملیں گے، تاجر ہے تو تاجر کو ایک بتایا جائے گا کہ اسلامی تاجر ہوتا کیسا ہے۔ ایک ملازم ہے تو ملازمت کے سلسلے میں اصول ملیں گے کہ ملازم کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ باپ ہے، معاشرت سے متعلق اگر باپ ہے تو بتایا جائے گا کہ باپ کے کیا حقوق بنتے ہیں۔ بھائی ہونے کے ناطے اسلام کی کیا تعلیمات ہے، شوہر کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس کے ذمے کس کس کے حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں مسلمانوں کو آج کے زمانے میں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو عام سمجھے۔ صرف نماز و روزہ اور مخصوص عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، تجارت اور ملازمت بھی اسلام ہے، انسان کا پیسے کمانا بھی اسلام کی تعلیمات میں داخل ہے۔ تو وہ اسلامی تعلیمات کو عام رکھے، یہ نہ سمجھے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز کی پابندی ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو اور نوافل کی کثرت ہو، اس کے بعد کمانے میں، معاملات میں، لین دین میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، اور نکاح و طلاق، ماں باپ کے ساتھ کے اصول و آداب میں بندے کے ساتھ کوئی تمیز، کوئی حقوق، کوئی آداب کی رعایت نہ ہو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کو غیر دوسروں کے جو مذاہب ہے، اسلام سے ہٹ کر جتنے نظریات ہیں ان جیسا مختصر نہیں ہے، صرف عبادات کا دائرہ نہیں ہے، عبادات سے ہٹ کے مکمل زندگی اور ایک ضابطۂ حیات ہے اسلام۔ من جملہ اس میں سے ایک سیاست بھی ہے جو انسان کے زندگی کے جو ہر موڑ میں جو انسان کو جن جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے ان میں سے ایک تو سیاست بھی ہے، اور سیاست کا تعلق بھی اسلام سے ہے، جس کو ہم پالیٹکس بولتے ہیں۔ بادشاہت ہو کہ حکومت ہو، یہ جو سیاست ہے، قومی نظریات ہے، ایک قوم کی ذمہ داری سنبھالنے کا جو مسئلہ ہے، اس کے بھی تعلیمات اسلام میں ہے۔ آپ اگر تلاش کریں کہ ایک حاکم کی کیا ذمہ داری ہے، ایک بادشاہ کے ذمہ فرائض کیا ہے، اپنی قوم اور اپنی رعایا کی طرف سے اس کے ذمہ کیا کام لازم بنتے ہیں، یہ بھی اگر تلاش کریں گے تو اسلام بخوبی بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی جہاں نبی اور رسول تھے وہاں ایک حاکم بھی تھے، آپ ایک ذمہ دار تھے، قوم کے حاکم تھے۔ آپ نے بتایا کہ حاکم کے ذمہ اپنے رعایا کے، اپنی پبلک کے کون سی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہے، تلاش کرے تو نظر بھی آوے۔ لیکن آج کی جو سیاست ہے، آج کی سیاست کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج کی سیاست نام ہے مکر و فریب کا، دھوکہ اور جھوٹ کا، مکاری کا، چال بازی کا،
اپنی پوری زور اور طاقت لگا کر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا، پوری زور لگا کر اپنے مد مقابل کو گالیاں دینے کا، بکواس کرنے کا، اور عوام کو، رعایا کو بھیک کا عادی بنانے کا۔ آج کی جو سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے، اسلام کی سیاست سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آج کی سیاست کو ہمارے اسلام کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سیاست کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست اسلام کے من جملہ شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، اور ہماری زندگی کے جو موڑ ہے، چاہے وہ سیاست کا مرحلہ ہو اور سیاست سے متعلق ووٹ دینے کا یا خود امیدوار بننے کا، یہ ساری تعلیمات میں مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھے، یہ دیکھے کہ ہم بحیثیت مسلمان آگے بڑھے۔ آج مسئلہ ہمارے اسلام کا ہے، ہمارے دین کا تحفظ کا ہے، ہمیں دنیاوی مفادات نہیں ہے۔ دنیاوی مفادات کا حاصل کرنا بھی اسلام کے تحفظ کے خاطر ہے، اس دنیاوی حقوق کی حفاظت بھی اسلام کے بچاؤ کے لیے ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہے۔ جب ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں مسئلہ جب ایمان کی حفاظت کا ہے تو آج امت کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ووٹنگ اور الیکشن صرف دنیا اور دنیا داری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا بھی مسئلہ ہے، دین کا بھی شعبہ ہے۔ تو مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ میرا اسلام کن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، میرے اسلام میں کیا رہنمائی ہے، اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ سیاست بھی مستقل ایک شعبہ ہے، اس کے بھی احکام اسلام میں موجود ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ووٹ ہے، الیکشن ہے، ووٹنگ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ووٹ دینا ابھی مستقبل قریب میں جس سے ہم کو سابقہ پڑھنا ہے، فرمایا الیکشن میں جو ووٹ ہے، امیدوار کو جو بندہ ووٹ دیتا ہے اپنی طرف سے، فرمایا کہ اس کی 3 حیثیتیں ہو سکتی ہے۔ 3 حیثیتیں ہیں، شریعت کی، قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ڈھونڈی جائے۔ اس کی ایک حیثیت ہے شہادت کی، یعنی گواہی۔ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا۔ گواہی کا کیا مطلب ہے، شہادت کا کیا مطلب ہے؟ جو امیدوار کسی بھی علاقے سے، چاہے وہ اسمبلی کا رکن بننا چاہے، اسمبلی کا ممبر بننا چاہے، یا پھر پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہے، یا کسی بھی بڑے عہدے کا وہ طلبگار ہے، جس کی امید ہے، امیدوار بن کر کھڑا ہوتا ہے، وہ گویا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اپنی زبان سے نہ صحیح لیکن اپنے کام سے بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، یہ کام کرنے کا فن، یہ کام کرنے کی صلاحیت اور ہنر میرے اندر ہے۔ جس چیز کا میں امیدوار ہوں، اگر میں ایم ایل اے بننا چاہتا ہوں تو ایم ایل اے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ صفات مجھ میں ہے۔ اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو میں بخوبی جانتا ہوں، ان کی ادائیگی کی طاقت مجھ میں ہے۔ ایک دعویٰ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوں گی، چاہے وہ ایم ایل اے کے ناطے ہو، سی ایم بننے کے ناطے ہو، یا کوئی اور عہدے کے ناطے ہو، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں امانت اور دیانت کے ساتھ، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں گا۔ ان 2 چیزوں کا وہ دعویٰ لے کر کھڑا ہوا، عوام کے سامنے وہ دعویٰ کرتا ہے، میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ پیش کرتا ہوں کہ مجھ میں کام کی صلاحیت بھی ہے، اور میں کام کی امانت داری اور دیانت داری کی ذمہ داری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب جو ووٹ دینے والے ہیں، جو جس کی موافقت میں ووٹ دے گا، تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے، تو تم نے دعویٰ کر دیا، تم نے دعویٰ اپنا پیش کر دیا، تم مدعی بن گئے، اب فیصلہ تمہاری بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اس کے لیے ہماری گواہی کی ضرورت ہے۔ کسی نے مثال کے طور پہ جھگڑوں میں کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، یا پھر کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیز میری ہے، تو جج کے پاس جانے کے بعد، دعویٰ ہونے کے بعد گواہ پیش کیے جائیں گے کہ آپ اپنے گواہ لائیے، آپ کے پاس گواہ کیا ہے۔ تو یہاں بھی عوام سے گواہی طلب کی جاتی ہے کہ آپ گواہی پیش کیجئے۔ آپ کے علاقے کے امیدوار نے
امید پیش کی ہے، اس نے اپنے دعویٰ پیش کیا ہے، آپ کا کام ہے گواہی دے، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے تو آپ گواہی پیش کیجئے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ اس میں وہ کام کرنے کی صلاحیت ہے اور یہ امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے۔ تو ہمارا یہ ووٹ دینا گویا کہ شہادت پیش کرنا ہے، گواہی دینا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے کسی کے گھر کی لڑائی ہو تو گواہی دینے والا کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ گھر اس کا ہے۔ کسی چیز کی لڑائی ہو، دنیاوی امور کی لڑائی ہو، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ چیز اسی کی ہے، آپ اسی کے حوالے کر دیں۔ تو یہاں الیکشن میں بھی جو بندہ امیدوار بن کر کھڑا ہوا، ووٹ دینے والا یہ کہتا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں گواہی کے سلسلے میں بہت سخت تاکیدی احکام آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، انصاف کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور بعض جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے صحیح گواہی دینے والے بنو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگرچہ اپنا کوئی قریبی بھی ہو لیکن انصاف کی گواہی دیجئے، انصاف سے ہٹ کر کوئی گواہی دینے کی بات نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے والے امیدوار میں یہ دونوں چیزیں ہیں، تب تو پھر ہماری بات صحیح ہے، ہم نے صحیح گواہی پیش کی ہے۔ اگر سامنے والے میں یہ دونوں صلاحیتیں نہیں ہیں، اگر اس میں ایم ایل اے کی ذمہ داری ادا کرنے کی لیاقت نہیں ہے، یا اس میں امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، اس وقت بھی ہمارا ووٹ دینا اور ہماری گواہی پیش کرنا یہ ہمارے لیے آخرت کا وبال بنے گا، ہم مجرم بنیں گے، خدا کے یہاں جرم ہمارا ثابت ہوگا، اس لیے کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے یہاں بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہت بڑے بڑے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑے بڑے گناہوں کے سلسلے میں ذکر کرنا شروع کیا۔ آپ ذکر کرتے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ بڑا گناہ ہے، جادو کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی ذکر کرتے رہے کہ بڑے گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان چیزوں کے تذکرے کو ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب مسئلہ آیا جھوٹی گواہی کا تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی کا جب مسئلہ آیا اللہ کے نبی نے ٹیکا چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی آگے بڑھے اور فرماتے رہے شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا، ہماری یہ خواہش ہو گئی لیتہ سکت، کاش کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، کاش کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے۔ عام گناہوں میں اللہ کے نبی نے ٹیکا دیا ہوا تھا، آپ ٹیک کے سہارے پر تھے، جب جھوٹی گواہی کا مسئلہ آیا آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا اور اتنی مرتبہ اس کا تذکرہ کرنے لگے کہ صحابہ کی یہ چاہت بن گئی کہ کاش کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو، آپ خاموش ہو جاتے تو اچھا۔ جھوٹی گواہی انتہائی سخت گناہ ہے۔ شرک اور بت پرستی کے ساتھ قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کا تذکرہ ہوا، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک اور بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹی گواہی سے بچاؤ۔ شرک اور بت پرستی کے ساتھ جھوٹی گواہی کا ذکر کیا، یہ انتہائی اللہ کے یہاں قرآن و حدیث کی نگاہ میں بری چیز ہے جھوٹی گواہی پیش کرنا۔ تو پہلے بنیادی طور پر یہ یاد رکھے کہ ہمارے جو ووٹ کی حیثیت ہے وہ شہادت اور گواہی کی حیثیت ہے کہ ہم گواہی دینا چاہتے ہیں، ہم گواہی پیش کرتے ہیں اپنی جانب سے کہ اس بندے میں، اس امیدوار میں یہ دونوں صلاحیتیں ہیں۔ اور ایک حیثیت جو فقہا نے لکھی ہے شفاعت کی ہے۔ شفاعت کا مطلب سفارش کرنا، ریکمنڈ کر دینا۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا ایک علاقے سے کہ میں ایم ایل اے بننا چاہتا ہوں اور مجھ میں یہ صلاحیتیں ہیں، تو اب عوام سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سفارش کریں گے تو یہ بندہ ایم ایل اے بن سکتا ہے، آپ اگر سفارش کر دیں گے، آپ کی شفاعت ہوگی تو یہ ایم ایل اے بننے کے قابل مانا جائے گا۔ تو ہمارا ووٹ دینا گویا کہ سفارش کرنا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں، ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو وہ ذمہ داری سونپ دیجیے،
آپ اس کو وہ عہدہ حوالے کر دیجئے، ہم سفارش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرما من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بندہ صحیح سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اشفعوا توجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ، اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ تو اچھی سفارش پہ ثواب ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے اور صحیح معنوں میں شفاعت کی جہاں ضرورت ہے اور آپ کی بات وہاں چلتی ہے تو سفارش کرو، اللہ کی جانب سے اجر ملے گا۔ لیکن آگے فرمائے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو بری سفارش کرے گا، بری شفاعت کرے گا تو اس کا بوجھ بھی ملے گا۔ یعنی اگر ہماری سفارش صحیح نہیں ہے، ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے کسی غلط آدمی کی سفارش کر دی، کسی غلط نمائندے کو، کسی غلط آدمی کو ہم نے نمائندہ بنا کر پیش کیا اور ذمہ دار بنا دیا، تو اس کا بوجھ بھی ملتے رہنا ہے، اس کا گناہ بھی ہمارے سر پر آتے رہنا ہے۔ اور ایک حیثیت ہے وکالت کی، ایک تو شہادت ہے اور ایک سفارش ہے اور ایک وکالت ہے۔ وکالت کا مطلب ہے کہ میرا اپنا کام ہے، میں کام کرنا نہیں چاہتا یا کسی کی مدد چاہتا ہوں، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ میرا کام ہے، تو میری طرف سے کر لے، مجھے دکان سے سامان لانا نہیں ہے، میں نے کسی کے حوالے کر دیا کہ دکان سے سامان لا لے، تو گویا کہ میں نے اس کو وکیل بنایا۔ اس کو بولتے ہیں وکیل، وہ ذمہ دار ہے۔ مجھے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، میں نے دوسرے سے کہہ دیا کہ تم جاؤ اور میرے لیے خرید کے لاؤ، تو یہ جو بندہ گیا اور جو خرید کے آ رہا اس کو بولتے ہیں یہ وکیل ہے، اس کی طرف سے وکیل بن کے خرید رہا ہوں۔ جیسے نکاح میں عام طور پر وکیل کا لفظ سننے کو ملتا ہے، ایک ولی بھی ہوتا ہے، وکیل بھی ہوتا ہے، تو وہاں وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکی از خود آ کے نکاح نہیں کر سکتی، لڑکی از خود آ کے یہاں پہ مرد کے سامنے بیٹھ کے نکاح کرنے میں شرم محسوس کرتی ہے، اس لیے لڑکی کی جانب سے ایک کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو میرے نکاح کے، تم جاؤ اور میرا نکاح کرا دو۔ تو وکیل کہتا ہے، ایجاب و قبول کے الفاظ وکیل کرتا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ قبول ہونے کا مطلب اس کے بعد نکاح ہو گیا، گویا کہ اس نے لڑکی کی طرف سے نکاح کر دیا۔ تو اب یہ جو الیکشنز کا مسئلہ ہے، ووٹنگ کا جو مسئلہ ہے، اس میں وکالت کا مطلب یہ ہے، یہ طے ہوا تھا کہ حکومت عوام کی ہوگی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے، یہ طے تھا کہ حکومت عوام کو کرنا ہے، لیکن سب تو حکومت نہیں کر سکتے، تو بندے نے یہ کہہ دیا بھائی میں حکومت نہیں کروں گا، مجھے کرنا نہیں ہے، میری طرف سے تو لے اور میرا کام تو بنا دے، میری طرف سے حکومت تو کر لینا، میں تجھے ذمہ داری دیتا ہوں اپنے کام کی، اپنے کام کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ذمہ داری لے کر جو حکومت کی ذمہ داریاں ہیں تو اس کو پورا کر۔ اگر آپ دیکھیں وکالت کا معنی، سفارش کا معنی، چاہے شہادت کا معنی، کوئی بھی حیثیت اسلام میں ہمارے ووٹنگ کی جو بیان کی گئی ہے، اس میں احتیاط اتنا ضروری ہے، جس امیدوار کو سامنے کھڑا کیا گیا اس میں صحیح صلاحیت ہے، لیاقت ہے، وہ لائق ہے، امانت داری اور دیانت داری نظر آتی ہے، اس کے بعد ہم اس کو پیش کرتے ہیں، تب تو ہم ثواب کے مستحق ہے، ثواب پائیں گے، اللہ کے یہاں سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس میں دیانت داری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، اپنے ذاتی مفاد کے خاطر، عہدہ اور منصب کی لالچ میں، یا پھر اپنے باپ دادا کے رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے من میں آیا، جو من میں آیا، نہ ایمان کی حفاظت کا خیال رکھا، نہ اسلام کے امن کا خیال رکھا، نہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا، سیاست کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، سامنے والا نکما ہے، اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنا ووٹ پیش کر دیا، گویا ہم نے جھوٹی گواہی دی، گویا ہم نے جھوٹی سفارش کی، ایک غلط آدمی کو وکیل اور ذمہ دار بنایا پورے قوم کا، پورے قوم پر پوری مدت میں جتنا ظلم کرے گا، جتنا وہ زیادتی کرے گا، پورے 5 سال کی میعاد کا گناہ ووٹ دینے والے کو ملے گا۔ اور یہ وہ گناہ ہے، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک گناہ ہی گناہ ہے، ایک اور بھی گناہ بڑھ گیا تو کیا ہوا، ایک اور بھی گناہ بڑھ گیا تو کیا ہوا، لیکن یہ سمجھنا ہے انسان کے جو ذاتی گناہ ہوتے ہیں، انسان کی جو اپنی ذات تک محدود گناہ ہے، اس میں تلافی آسان ہے، بندہ خدا سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے استغفار کرے، ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، معاف کر دیں گے۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، پورے بندوں کا مسئلہ ہے،
یہ پورے بندوں کا مسئلہ ہے. آپ معافی مانگے تو کس کس سے مانگے؟ آپ کی معافی چلے تو کہاں کہاں چلے؟ جس جس پر ظلم ہوا کیا آپ جانتے بھی ہے کہ ظلم کس پر ہوا؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ جس کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا اس نے اپنی پرانی دشمنی کس کس سے نکالی، اس نے اپنے پرانے مفادات کہاں کہاں سے حاصل کیا، کس کس کا مال اس نے ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا، آپ جانتے بھی ہے کہ جا کے معافی بھی مانگے؟ کوئی راستہ بھی ہے معافی کا، تلافی کا، اور خدا کے یہاں صاف و شفاف بن کے پیش ہونے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ فرمایا یہ بھی یاد رکھے پیسے لے کر ووٹ دینا لینا یہ دونوں بھی ناجائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اللہ کے نبی کے صاف الفاظ ہے، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں. پیسوں کے عوض میں یہ ہمارا وہ حق ہے، یہ انمول وہ قیمتی تحفہ ہمارے پاس ہے. آج ہمارے پاس وہ حق ہے، ہم اس کا استعمال کر کے عہدوں پر منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو عام آدمی بنا سکتے ہیں، عام آدمی کو ایک بڑا ذمہ دار بنا سکتے ہیں. قوم کے مستقبل کو، قوم کے آنے والے دنوں کو روشن اور تابناک بھی بنا سکتے ہیں، روشنی والے ایام بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر اس کو تاریکی اور اندھیروں میں بھی ڈھکیل سکتے ہیں. یا آنے والے زمانے کو ہمارے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے امن کی ایام بھی بنا سکتے ہیں، یا اسلام کے خاتمے، ایمان کی بربادی کے بھی دن بنا سکتے ہیں. یہ قیمتی تحفہ ہے، اس کو دنیا کے چند سامان کے عوض بیچ دینا یہ افسوس کی بات ہے، یہ بیوقوفی کی علامت ہے. تو اسلامی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ میں ایک بات یہ بھی رکھے کہ ووٹ نہ دینا بھی گناہ ہے. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے ایک ووٹ دینے سے کیا بنتا ہے، میرے ایک ووٹ کے غلط استعمال سے کیا بنتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. قطرہ قطرہ دریا شبر، ایک ایک ووٹ مل کے سارے بنتے ہیں، اور ایک بھی ووٹ زیادہ ہو تو کوئی جیت بھی سکتا ہے، کوئی ہار بھی سکتا ہے. ایک ووٹ کی زیادتی اور کمی سے فرمایا کہ شہادت جب پیش کی جائے، جب اس کو ضرورت ہے، جب گواہی مانگی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس وقت ووٹ نہ دینا یہ گویا کہ جھوٹی گواہی دینے کے مقابلے کے برابر کا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، یعنی ایک بندے کو شہادت کے لیے بلایا گیا، گواہی کی ضرورت تھی، اس کو بلایا گیا کہ تو اپنی گواہی پیش کر لے، لیکن اس نے اپنی گواہی چھپا لی، گواہی پیش نہیں کیا. فرمایا یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے جھوٹی گواہی دی. جھوٹی گواہی دینے کا جتنا گناہ ہے، اپنی گواہی پیش نہ کرنے کا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. یہ ووٹ دینا جبکہ ہمارے مسلمانوں کے وجود اور اسلام کی حفاظت کا مسئلہ بن جائے. آج اس معاشرے میں، ہمارے علاقے میں ووٹ کا مسئلہ محض ایک آدمی کو کوئی ایم ایل اے بنانے، سی ایم بنانے کا مسئلہ نہیں رہ گیا، ہماری دنیاوی ضرورتیں پورا کرانے کا مسئلہ نہیں رہ گیا. اگر رہ بھی جاتا تو ان چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن آج کے ہمارے اس زمانے میں ووٹ کا استعمال کرنا مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اس سے بڑھ کے ان کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اب ان سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ تم یہاں کے باشندے ہو یا نہیں، آپ اسی ملک کے رہنے والے ہیں یا نہیں ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ آزاد کرانے والے مسلمان ہیں. آزادی مسلمانوں کی قربانیوں کی بدولت ملی ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا بھی حصہ تھا، سب نے مل کر حصہ لیا، لیکن زیادتی تعداد زیادہ کس کی تھی؟ مسلمانوں کی قربانی، ان کے دین اور ایمان کے اکابرین کی نذرانے، جان کے نذرانے پیش کرنے کے بعد ہندوستان کو آزادی ملی. اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے یہ ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ تم پیش کرو کہ تم یہاں کے ہیں یا نہیں ہیں، تم اسی ملک کے باشندے ہیں یا نہیں ہیں، تم یہی کے رہنے والے ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس اس ملک کے باشندہ ہونا پیش کرنے کے لیے یہ دیکھو کہ میرا فلاں ڈاکیومنٹ ہے جو بغیر غلطی کے صاف شفاف ہے، جس میں غلطیاں نہیں ہیں. میرے سارے ڈاکیومنٹس شروع میرے پڑھائی کے زمانے سے لے کر آج کے میرے زمین کے جائیداد تک، میرے ووٹر آئی ڈی سے لے کے آدھار کارڈ، جتنے ڈاکیومنٹس ہیں جس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ سو صاف شفاف نظر آئیں گے. 100 مسلمانوں میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے.
تعلیم کے خاطر، دنیاوی ملازمت کے خاطر، سرکاری نوکریوں کے خاطر ایسے بہت سارے بندے ملیں گے جو پیسہ کھلا کھلا کے، رشوت لوگوں کو دے دے کے اپنے ڈاکیومنٹ صحیح کرائیں گے۔ لیکن جب آج مسئلہ ہے مسلمانوں کی دین اور ایمان کو بچانے کا، ان کے اسلام کی حفاظت کا، آج آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں کو سی ایم بنائے یا فلاں کو سی ایم بنائے۔ مسلمانوں کو یا اسلامی اسکالرز کو، اسلامی علماء کو کیا واسطہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار بنے؟ یہاں مسئلہ آج کے اس زمانے میں ایک انصاف پسند، اسلام سے نفرت نہ کرنے والے، محبت کرنے والوں کا مطالبہ نہیں ہے۔ بھئی آپ ایسے آدمی کو کھڑا کرو جو اسلام سے محبت کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے نفرت کرنے والوں کو منظر عام پر نہ لائے۔ اور آج امت مسلمہ سے آج اس در پہ پہنچے ہوئے کہ پہلے مطالبہ آپ سے، آپ اس کو کرو اس کو کرو، یہ نہیں ہے، پہلے آپ یہاں کے ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے اپنی شہریت ثابت کرو، آپ کے یہاں کا ہونا ثابت کرو۔ اور جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال کرو، ووٹ کو استعمال کرو، صحیح بھی استعمال کرو، یہ جو کہا جا رہا ہے بھئی آئندہ نہ جانے ہندوستان میں کون سے حالات ہم کو دیکھنے کو ملے۔ کوئی کسی بھی بات کا اعلان کر دے، کوئی کسی بھی چیز کا اعلان کرے اور مسلمانوں سے یہ مانگے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں، کوئی ثبوت تو پیش کر دو۔ باضابطہ علماء کی تحقیق ہے، یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں آخری ووٹنگ ہو، آخری الیکشن ہو، بعد میں بادشاہت کا نظام قائم ہو یا جو اپنی منمانی کرنا چاہے کر سکے۔ ہمارے پاس ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے کون سا ڈاکیومنٹ ہے؟ تو ووٹر آئی ڈی یہ یہاں کے قانونی جو باشندے ہیں ان کا بنیادی حق ہے۔ آپ کا ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں کے باشندے ہیں، باہر کے لوگوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں کے باشندے، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں۔ اب مسلمان کو اتنا تو غیرت جگانا ضروری ہے، میرے اکابر کے، میرے بڑوں کے قربانی کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا اور مجھ سے آج دلیل مانگی جاوے کہ تم یہاں کے ہیں یا نہیں ہیں، مسلمان کے لیے انتہائی غیرت کی بات ہے۔ بے قربان ہندوستان آزاد کہاں سے ہوا؟ ہمارے اکابر کے قربانیوں سے، ہمارے جان کے نذرانے پیش کرنے سے دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان سے یہ پیش مانگا جائے کہ تم اپنا ثبوت پیش کیجیے۔ جیسے آج اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چلتا ہے، سب جانتے ہیں کہ پہلے اسرائیل نہیں تھا، اور برسرعام یہ بات بھی آتی ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے، زیادتی کر کے اپنی مملکت جمائی ہے، زیادتی کر کے، ظلم کر کے اپنا ملک بسایا ہے، لیکن پھر بھی آج حماس کو، فلسطین کو لوگ دہشت گرد بتائے اور اسرائیل کی طرفداری کرے تو یہ بیوقوفی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دنیا حقیقت سے پردے اٹھا کر، حقیقت کو چھوڑ کر یہ مکر و فریب میں چال بازی اور دھوکے کی ایسی عادی ہو گئی ہے، آپ کو جھوٹ اتنا سنایا جائے گا کہ آپ جھوٹ کو صحیح سمجھنے لگیں گے۔ تو اس دور میں ووٹ کا مسئلہ صرف ہمارے دنیاوی امور کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور ہم مسلمانوں کا ملک ہندوستان میں آزادی کے ساتھ، امن و آرام کے ساتھ رہنے کا مسئلہ ہے۔ تو ووٹ کا استعمال لازمی کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مسلمانوں کو یہ بھی احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان غلام نہیں ہوا کرتا، مسلمان کارندہ نہیں ہوتا کسی کا نوکر نہیں بنتا۔ یہ آج وہ زمانہ ہے، یہ زمانہ جو چل رہا ہے ابھی، جو الیکشن سے پہلے الیکشن کوڈ ہے، اس میں ضرورت ان لوگوں کی ہے جو امیدوار ہے، وہ مانگتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں دے دو، اور ایک ایک ووٹ کے خاطر نہ جانے وہ کیا کیا کر بیٹھے۔ کسی کا بدن صاف کرنا پڑے تو صاف کر لے، نالی کیچڑ صاف کرنا پڑے تو صاف کر لے۔ جس نے کبھی نالی کی صورت میں دیکھی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، ووٹ کے خاطر نالی صاف کرنے کا مسئلہ ہے، صاف کر دیں گے۔ آپ کو دیکھنے کے نظارے ملیں گے کہ الیکشن کوڈ چل رہا ہے، کوئی بجیاں بناتے ہوئے نظر آئے گا، کوئی سالن پکاتے ہوئے نظر آئے گا، کوئی نیچے اتر کے کسی کا کچھ بھی کرتے ہوئے نظر آئے گا، اس لیے کہ ان کی ضرورت ہے، ضرورت ان کی ہے۔ اب عوام راج ہے، عوام کی راج چل رہی ہے، ایام ان کی بادشاہت کے دن ہے، اب عوام کے ہاتھوں میں ہے، طاقت ان کے پاس ہے، لیکن یہ عقل کے موافق نظر نہیں آتا کہ بادشاہ بھی جھک جاوے۔ جس کی بادشاہت ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ اپنے مرکز پہ، اپنے عہدے پر قائم رہتا کہ اب تیری ضرورت تھی، 5 سال سے تو نے جو ظلم کیا، یا تیری جو زیادتی ہے، یا جو امیدوار اگلے 5 سال کی امید دلاتا ہے، اس کو ہونا تو یہ چاہیے کہ بادشاہ بنا بیٹھتا۔
اور اپنے مطالبات رکھتا کہ تو اگلے 5 سال کی اگر ذمہ داری لیتا ہے، میرا یہ کام کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو میں دوں گا تجھے، یہ میرے پاس قیمتی تحفہ ہے، میں تجھے دوں، تیرے پاس کیا چیز ہے کہ میں دوں؟ تو یہ بادشاہت والے دن تھے، وہ فقیر تھا، وہ ضرورت مند تھا، اس کو ضرورت تھی ہمارے پیروں کے پاس آنے کی، لیکن یہ الٹے حالات جو دیکھنے کو ملتے ہیں، بجائے اس کے اس سے زیادہ غریب تو ہم نظر آتے ہیں۔ ان اس کے غربت کے ایام میں بھی اس کے قدموں تلے ہمارا چلنا یہ اسلامی غیرت کے خلاف ہے۔ ضرورت اس کی ہو اور ہم اس کے پیچھے بھاگے، ہم اس کے قدموں کے پیچھے اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے، اس کو محسوس نہ ہو وہ یہ بھولا بیٹھے کہ ضرورت میری ہے کہ یا ان لوگوں کی ہے۔ ہم نے ہمارا مقام اور حیثیت کھو دیا، ہم نے ہماری شان کھو دی۔ سمجھنے کی تو بات تھی کہ آج اس کے پاس بھی حکومت نہیں ہے، اس کے ہاتھوں میں بھی حکومت نہیں ہے، کام کرنے کی طاقت اس میں بھی نہیں، اس میں بھی نہیں ہے، تو مجھ میں ہے وہ طاقت میرے اندر ہے۔ اگرچہ کہ میرا 1 ووٹ ہے، میں اپنے 1 ووٹ کی قیمت نہیں جانتا، مگر جو امیدوار کھڑا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرے 1 ووٹ کی قیمت کیا ہے۔ جو MLA بننا چاہتا ہے، جو CM بننا چاہتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے 1 ووٹ کی قیمت کیا ہے۔ وہ منت سماجت کرے گا 1 ہی ووٹ کی قیمت کی خاطر کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم 5 سالوں میں بھی غلامی کرتے رہے، بقیہ گینے چنے شاید 1 مہینے کا بھی نہیں ہوگا الیکشن کوڈ کا مسئلہ تو شاید 1 مہینے کا بھی نہیں ہوگا۔ 1 مہینہ جو بادشاہت کے دن تھے، جو عیش و آرام کے ساتھ گزارنے کے دن تھے، اپنے محکمے کے ذمہ داروں کو جن کے پاس پہلے جا کے ہم ہاتھ باندھتے تھے، وہ ہمارے پاس آ کے ہاتھ باندھے، ہمارے سر اور پیروں پر ہاتھ رکھے، ایسے دنوں کو بھی ہم برباد کر کے وہی 5 سالوں کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک اللہ والوں کے پاس ایک بادشاہ گزرا، یہ تو حکومت ہے۔ بادشاہت کا مطلب ہوتا ہے وہ شفٹ ہوتی نہیں، منتقل نہیں ہوتی ہے، باپ سے بیٹا بنا، بیٹے سے بیٹا بنا، چلتی آتی۔ ایک اللہ والے تھے جن کے پیر میں معذوری تھی، ان کو اطلاع ہوئی کہ آپ کے دربار پہ شہزادہ آ رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آیا۔ پیر میں معذوری تھی، پیر پسارے ہوئے بیٹھے تھے، پیر پسار کے بیٹھے۔ شہزادہ آیا، بیٹھا، تو اللہ والوں نے ایسا نہیں کیا کہ شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، میں اپنے پیر سمیٹ لوں۔ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ معذوری تھی، آپ نے پیر نہیں سمیٹے، جیسے تھے ویسے ہی رکھے۔ اب لوگوں جو بادشاہ شہزادہ کے ساتھ تھے، اب ان کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شہزادہ یہاں سے نکلے گا اور ان بزرگ کے قتل کا حکم ہوگا، اس لیے کہ ظالم ہوا کرتے تھے، یہ رعایت نہیں ہوتی تھی کہ کون صحیح کون غلط ہے۔ تو ساتھ میں رہنے والے کارندوں کو یہ ڈر تھا کہ بادشاہ یہاں سے نکلنے کے بعد اب ان کے قتل کی بات کرے گا۔ وہ بادشاہ کے دربار سے، وہ اللہ والوں کے دربار سے باہر نکلا، شہزادے نے اپنے سکے اور ہیرے موتیاں جو رکھی ہوئی تھی ایک تھیلی اٹھایا اور کہا کہ ان اللہ والوں کی نظر کر کے آنا، ان کی خدمت کر کے آنا، یہ تحفہ ہے، یہ شہزادے کی طرف سے ہدیہ ہے۔ تو وہ جو بازو میں رہنے والے کارندے تھے لے کے اللہ والوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ شہزادے کی طرف سے، ہمیں تو یہ ڈر تھا کہ وہ تمہیں قتل کرے گا، لیکن آپ کو الٹا بہترین صلہ ملا کہ اس نے تمہارے خدمت میں ہدیہ اور تحفہ بھیجا۔ تو ان اللہ والوں نے کہا بیٹا جو پیر پھسارا کرتا ہے وہ ہاتھ پھسارا نہیں کرتا، بیٹا جس کا کام پیر پھسارنے کا ہے، پیر پھیلانے کا ہے، وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتا۔ آپ کی خدمت آپ کو مبارک ہے، آپ لے کر جائیے۔ تو مسلمانوں کی شان پیر پھسارنے کی ہے، ہاتھ پھسارنے کی تو نہیں ہے۔ یہ غیرت مسلمانوں میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز ہے، کیا الیکشنز ہے، یہ اس میں ہمارا نتیجہ، ہمارا کارنامہ کیسا ہونا چاہیے۔ بار بار اخبارات میں اگر دیکھے ہوں گے تو یہ سرخیاں دیکھنے کو ملتی ہے، ہیڈ لائن میں آتا ہے کہ اس وقت کے الیکشن میں مسلمانوں کا بڑا رول ہے۔ باضابطہ کئی سرخیوں پہ یہ آیا کہ اب تک مسلمان جس کی موافقت کرتے آئے وہ حکومت سنبھالتا آیا، تو آج اس مرتبہ کا جو الیکشن ہے اس میں بڑا رول مسلمانوں کا رہے گا۔ مسلمان جس کا ساتھ دیں گے وہ حکومت اپنی جمائے گا۔ ان اخبار کی سرخیوں کے دیکھنے کے باوجود بھی مسلمانوں میں وہ جو غیرت کی کمی ہے، جس شان کی کمی ہے، وہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم راج کرنے والے ہیں، ہم حکومت کرنے والے ہیں، اس کا احساس ضروری ہے، اور ووٹ کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ اگر صحیح استعمال نہیں ہوا تو 5 سال میں جتنی ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی، سب کا وبال اس بندے پہ آئے گا۔ اور یہ مفاد پرستی کا ذریعہ نہ بنائے سیاست کو، الیکشنز کو اپنے ذاتی فائدے نکالنے کا راستہ نہ بنائے۔ اور رشوت تو بالکل حرام ہے، پیسہ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے.